بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. گلف نیوز کی خبر ہے جناب, بڑی زبردست ہے, اور پاکستان ایئر فورس بھی اس بارے میں بتا رہی ہے کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی ایئر فورس آ کر ایکسرسائزز کر رہی ہے, بلکہ امریکن ایئر فورس بھی پاکستان میں ایکسرسائز میں شامل ہے. تو اس کی بہت اہمیت ہے, بڑی سگنیفیکنس ہے. اس بارے میں ہم بات کریں گے, اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور دلچسپ خبر بھی دوں گا کہ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم بنا رہا ہے اور 2030 کے ویژن میں شامل ہے. اس میں بھی لگتا ہے کہ پاکستان کا کردار بہت عام ہوگا, بالکل اس طرح جس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے بھی دنیا کے کئی ممالک میں ٹریننگ دی ہے ایئر فورس کو, اور وہ بھی اس میں بات شامل ہے کہ جس طرح قطر ہو, سعودی عرب اور دیگر ممالک ان کی ایئر فورس کو ٹرین کرنا, اسی طرح سے جس طرح پاکستان کی فوج نے کئی ممالک کی فوجوں کو ٹرین کیا ہے. اور آج بھی مانا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایکسرسائز کرنی ہو, جوائنٹ ایکسرسائز, اس میں پاکستانی فوج کا کردار بڑا اہم دیکھا جاتا ہے. اقوام متحدہ کی سطح پر سراہا جاتا ہے پاکستان کو. اور ابھی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ جو پوری دنیا میں جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوئی, اور وہ جنگ آذربائیجان نے جیتی. ابھی حال ہی میں آرمینیا کے سربراہ کو استعفیٰ بھی دینا پڑا شکست کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ آذربائیجان کے بارے میں آیا کہ پاکستان کے ساتھ ٹریننگ کی, ان کے فوجیوں کو پاکستانی فوج نے ٹریننگ دی, تو یہ کہا گیا کہ آذربائیجان میں پاکستانی کمانڈوز شرکت کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے آرمینیا کو شکست ہو گئی ہے. تو بہرحال اب آذربائیجان کی ٹریننگ تھی اصل میں جو پاکستانی فوج نے دی, تو اس لحاظ سے بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ اتنی اہمیت دی جا رہی ہے پاکستان کو, پاکستانی ایئر فورس کو, کہ یہاں پر آ کر ایکسرسائز میں حصہ لیا جا رہا ہے, اور یہ سب کی ٹریننگ کے لیے بڑا اہم ہے. اب خبر یہ ہے کہ سعودی رائل ایئر فورس یعنی RSAF, ان کا کنٹنجنٹ وفد پاکستان آیا ہے, اور 2 ہفتے طویل یہ ملٹی نیشنل ایئر ایکسرسائزز ہیں جن کا نام رکھا گیا ایسز میٹ 2021-1. تو اس میں سعودی ایئر فورس پہنچی ہے پاکستان ایئر فورس مصف ایئر بیس پر سعودی ایئر فورس کا دستہ پہنچا ہے, اور اس میں کئی جہاز ہیں, کمبیٹ ایئر کرافٹ ہیں, ٹورنیڈو رائل سعودی ایئر فورس کے ٹورنیڈو کمبیٹ ایئر کرافٹ ہیں, اور اس میں جناب ان کی ایئر ٹیکنیکل اینڈ سپورٹ کرو شامل ہے. ایئر ٹیکنیکل اینڈ سپورٹ کرو ساتھ آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس USAF یہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس ایئر کرافٹ ایکسرسائز میں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ. اچھا, آگے جناب دلچسپ بات یہ ہے کہ جارڈن بھی, ایجپٹ, بحرین ایئر فورسز بھی آبزرورز کے طور پر ابھی اٹینڈ کر رہیں گی ان ایکسرسائزز کو. آگے چل کے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں, ابھی صرف آبزرورز کے لیول پر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان ایئر فورس کے F-16 بہترین طیارے وہ, اور JF-17 فائٹر جیٹس وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان ایکسرسائزز میں, ان مشقوں میں, اور سعودی ایئر فورس کے ہیں ٹورنیڈو ایئر کرافٹ, وہ ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں. اب پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ایسز میٹ 2021-1 یہ ان کا مقصد ہے کہ میکسیمائز کیا جائے کمبیٹ ریڈینس کو, جنگی تیاری کو, اور پارٹیسپیٹنگ یونٹس کو ٹریننگ دی جائے ان کو بالکل ریئلسٹک ماحول میں, کہ جس طرح جنگی ماحول ہوتا ہے اس میں ملٹی ڈومین ٹریننگ ٹو بلڈ پارٹنرشپس اینڈ انٹر آپریٹیبلٹی امنگ الائز, کہ مختلف ممالک مل کر, جو ہمارے اتحادی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر کس طرح سے آپ نے ٹریننگ کرنی ہے, کس طرح جنگ کی صورت میں کام کرنا ہے. اچھا, the exercise is aimed at sharing experiences and enhancing interoperability among participating air forces, یہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کہا گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ رول اورینٹڈ ہو, نیئر ریئلسٹک کمبیٹ ٹریننگ ہے جو پاکستان ایئر فورس دے رہا ہے ان مشقوں میں. آگے جناب دلچسپ بات کہ 2017 میں پاکستان ایئر فورس نے اور رائل سعودی ایئر فورس نے اسی طرح سے ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا. یہ ایسز ایکسرسائزز پہلی دفعہ تب 2017 میں ہوئی تھی, تب ٹرکش ایئر فورس نے بھی حصہ لیا تھا, ان کے بھی ایئر کرافٹ یہاں پر آئے تھے. تب یہ تھا کہ انہوں نے ایکسپلور کیا تھا سب نے ان تینوں مل کے کہ کس طرح سے ایئر پاور کو بہتر بنانا ہے تاکہ کنٹریبیوٹ کریں افیکٹولی کاؤنٹر انسرجنسی, دہشت گردی کے خلاف, کاؤنٹر ٹیررزم کیمپینز کے خلاف. چونکہ ترکی کو بھی یہ مسئلہ ہے, سعودی عرب کو بھی, پاکستان کو بھی تھا, تو اس وجہ سے ان ایکسرسائز میں مین رول وہ تھا, اور ان ایکسرسائز کا مین رول ہے کہ جنگی ماحول میں کس طرح سے کام کرنا ہے. اچھا جی, پاکستان کا یہ پاکستان ایئر فورس نے 2016 میں بنایا تھا ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس, اور اس نے ٹرانسفارم کیا ایئر فورس کی کیپیبلٹیز کو تاکہ فیوچر میں جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کیا جا سکے.
پھر دوست ممالک کی ایئر فورسز کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا جا سکے، ایکسپیرینس ایک دوسرے سے شیئر کیا جا سکے۔ پاکستان کی ایئر فورس دنیا میں 7ویں سب سے بڑی ایئر فورس ہے پوری دنیا میں، 1364 ایئر کرافٹس کے ساتھ۔ فلیٹ جو ہے وہ 1364 ایئر کرافٹ پر مشتمل ہے۔ 2021 کی ورلڈ ایئر فورسز رپورٹ کے مطابق 2021 کی ورلڈ ایئر فورس رپورٹ یہ کہتی ہے۔ اب اگر ہم صرف پاکستان ایئر فورس کے ٹائز دیکھیں سعودی ایئر فورس کے ساتھ، تو دیکھیے پاکستان ایئر فورس کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ۔ قطر اور سعودی عرب جو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بہت زیادہ مخالفت جن میں ہو گئی تھی، تو قطر کی ایئر فورس کو پاکستان ٹریننگ دیتا ہے، سعودی ایئر فورس کو بھی اگر آپ دیکھیں، اسی طرح یو اے ای، دیگر مڈل ایسٹ کے کئی ممالک ہیں ان سے پاکستان کے بڑے اچھے قریبی تعلقات ہیں اور جوائنٹ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تو پاکستان کے دہائیوں پرانے تعلقات ہیں۔ 1967 میں پھر باقاعدہ ایک ڈیفنس ایکارڈ بھی ہوا ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے، اسٹریٹجک ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے۔ پھر دہائیوں میں ہم دیکھا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دوران اکنامک اسسٹنس، آئل سپلائی، ان کے تعلقات بھی ہیں۔ پھر پاکستان ملٹری ایکسپرٹیز دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے سعودی عرب کو دہائیوں سے۔ پھر رائل سعودی ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے میں، ٹریننگ دینے میں، ان کے فائٹر جیٹس کو، یہ پاکستان کا کام تھا۔ 1960 میں یہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا، یہ سارا کچھ ان کو ڈیولپ کر کے دیا گیا۔ پھر پاکستان مدد کرتا ہے سعودی عرب کو ملٹری ٹریننگ دینے میں، ڈیفنس پروڈکشن میں، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز میں، کیونکہ بائیلیٹرل سیکورٹی کوآپریشن ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا۔ پھر پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اب بھی اس وقت بھی ہیڈ کر رہے ہیں اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کو، جو کہ 41 ریاستوں کا ایک اتحاد ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ امریکن ایئر فورس کا ہونا، تو پاکستان بڑا بیلنس لے کر چل رہا ہے چین کے ساتھ بھی، اور پاکستان کی اہمیت دیکھیں کہ امریکہ کی ایئر فورس آ کر بھی یہاں پر ایکسرسائز میں حصہ لے رہی ہے۔ اچھا، اب میں آخر میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں، سعودی عرب کی طرف سے مسابقتی نیشنل کرکٹ ٹیم یعنی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم بنانے کی بات ہے کہ مسابقتی ابھی نیشنل کرکٹ ٹیم کی طرف جایا جائے تاکہ 2030 میں ایک ٹیم تیار کر سکیں۔ 2030 کے ویژن کا حصہ ہے، اور کرکٹ کو سعودی عرب میں فروغ دینے کا اعلان ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب نیوز سے بات کی ہے سعودی عرب کے شہزادے نے، اور اس کے جو کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین ہیں سعودی شہزادے مشال السعود، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ویژن 2030 میں دیگر عوامل کے ساتھ نوجوانوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کا فروغ بھی چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایشین ممالک کے 80 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں جہاں کرکٹ انتہائی مقبول ہے، جس میں پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا شامل ہیں۔ اب ان سب کی کرکٹ ٹیمیں ہیں، ان سب ممالک کی، اور انہی کی آبادی زیادہ ہے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں غیر ملکی ان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی سردست سعودیہ ICC کے 105 رکن ممالک میں T20 رینکنگ میں 28ویں نمبر پر ہے، اور ہم اسکول کی سطح پر ٹورنامنٹس منعقد کرانے کا مکمل پروگرام بھی رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی اچھی ہے، ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے، تو چائنا کو بھی پاکستان کرکٹ کی ٹریننگ دیتا ہے، تو اب سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایک حسین امتزاج نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایئر فورس، دوسری طرف کرکٹ، تو یہ ایک دلچسپ چیز ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں دنیا کی بڑی جو فورسز ہیں بحریہ کی، وہ آئیں، اور پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا کہ بحیرہ عرب میں جس طرح ایکسرسائزز کی گئیں، بھارت اس سے باہر تھا، تو اس میں نیٹو ممالک بھی آئے، روس بھی اس میں شامل ہوا، چین بھی تھا، تو بظاہر جو ممالک ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان سب نے بھی بحری مشقوں میں حصہ لیا، اور امن مشقیں تھیں وہ۔ اور اسی طرح سے اب پاکستان ایئر فورس کا اگر آپ دیکھیں، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ترکی کے کمانڈوز بھی آئے تھے اور پاکستانی کمانڈوز کے ساتھ مل کر انہوں نے ٹریننگ کی۔ تو پوری دنیا کی فورسز کا آنا پاکستان میں اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل تعلقات ہی نہیں، پاکستان کے دفاعی تعلقات اور پاکستان کی فوج یہ بڑی زبردست ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اس طرح سے آگے یہ ہوں، یہ ممالک کو قریب لانے میں، کوآپریشن میں، اور ساتھ ہی آپ کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو بھی بڑھانے میں یہ بڑی مددگار ہوتی ہیں۔ تو ایک دلچسپ یہ خبر تھی، بڑی خبر تھی، جو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ کمنٹس میں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔